لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين صدق الله العظيم۔ محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، درمیان میں بقر عید کا موقع آیا جس کی وجہ سے ایک دو ہفتے ہمارا یہ تفصیلی سلسلہ رکا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ پھر اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس کو جاری کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن پاک کے اس تعلق کو قائم اور دائم رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال بقر عید کی اس چھٹی سے پہلے سورہ بلد کی ابتدائی آیتوں سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی، اس کی تفسیر آپ کے سامنے بتائی گئی۔ خلاصہ اور مقصد اس صورت کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم انسانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری اس دنیا کی زندگی یہ مشقتوں سے، حالات سے، مشکلات سے گھری ہوئی زندگی، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ حالات یہاں پیدا کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے، ایک بھی، چاہے وہ جتنے بڑے عہدیدار ہو، جتنا بڑا مالدار ہو، جتنے بڑے ملک والا ہو، جتنی بڑی سہولتیں والا ہو، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشقتوں بھری زندگی عطا فرمائی۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صورت کے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکہ کا ذکر کیا، جو مکہ سنگلاخ وادی کے درمیان میں آباد ہے، جہاں پانی، سایہ، کوئی ظاہری اسباب کے انتظامات نہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زندگیوں کی طرف رہبری کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری زندگیوں کا حال بھی یہی ہے کہ وہ مشقت بھری زندگی ہے۔ بظاہر دیکھنے میں کوئی آدمی بہت بڑا مالدار ہے، عہدیدار ہے، دیکھنے میں تو اس کے پاس سب کچھ نظر آ رہا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کی یا مستقل راحتیں دنیا میں کسی کو نہیں دی۔ ہر ایک کے اوپر کچھ نہ کچھ حالات، کچھ نہ کچھ مسائل، کچھ نہ کچھ مشقتوں کا سامنا ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں، چاہے انسان لاکھ کوششیں کرے، ہر انسان تو چاہتا ہے کہ میں راحتوں والی زندگی گزاروں، میں آرام سے رہوں، کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، مگر ایسا نظام اللہ نے دنیا کا نہیں بنایا، بلکہ اللہ کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے۔ ابتدا سے لے کر موت تک کا زمانہ مشقتوں ہی سے بھرا ہوا ہے۔ اب اس دوران ہماری بھی عقل مندی کا تقاضا یہ کہ ہم ان مشقتوں کو اللہ کے حکموں کے تابع کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہمارے اندر گناہ کا جذبہ پیدا ہو رہا، گناہ کے خیالات آ رہے ہیں، برائی کا جذبہ پیدا ہو رہا، برائی کے خیالات آ رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ایک مشقت سمجھ کر کے اپنے آپ کو برداشت کریں۔ اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اگرچہ جی نہیں لگتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، روزہ رکھنے کو دل نہیں کر رہا، عبادات کا مزاج نہیں ہے، عبادات کی طرف توجہ نہیں ہوگی، لیکن اس کو تھوڑی سی مشقت کے طور پر اس کو برداشت کر کے اگر ہم اپنے آپ کو عبادتوں میں لگائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان مشقتوں کو ہماری آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، ہماری آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے، ورنہ دنیا بھی مشقتوں میں گزر جائے گی، آخرت بھی مشقتوں کے ساتھ حوالے ہو جائے گا۔ یہاں بھی مشکل میں انسان آ جائے گا، آخرت کی زندگی میں بھی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کوئی قدرت رکھنے والا نہیں، کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں۔ ہر انسان
انسان یہ سمجھ رہا میں آزاد ہوں، مجھے کون پوچھنے والا، مجھے کون بولنے والا، مجھے کون روکنے والا، مجھے کون کیا کرنے والا، اور بلکہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرا جان، میرا مال، میری مرضی، میں جو چاہے کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کسی کا کنٹرول نہیں چلتا، کسی کا بس نہیں چلتا؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کا کنٹرول ہر ایک پر ہے، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں، اللہ کی قدرت کے تحت میں ہے۔ اور انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں، تو جو دل میں آئے وہ باتیں کرتا ہے۔ لوگوں کے سامنے جب بیٹھنا ہوتا، آپس میں باتیں ہوتی، اپنی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اس بڑائی میں یہ بھی کہتا ہے میں یہاں اتنا مال خرچ کریا، وہاں یہ کر دیا، میں یہ بنایا، میں وہ بنا دیا، میں نے اس کو اتنا دیا، اس کو اتنا دیا۔ وہ یہ سمجھ رہا کہ مجھے میری ان باتوں کو کوئی دیکھنے والا، سننے والا نہیں ہے۔ اب عام طور پر اپنی بڑائی کے لیے اس کا استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیر سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیا، میں نے اپنا مال برباد کر دیا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، آدمی یہ سمجھتا ہے اپنے آپ میں کہ لوگوں کو کیا معلوم ہوگا، میں اپنی بڑائی بیان کروں، میں اپنی تعریف کر لوں، تو اس کے لیے اپنے مال کے خرچ کرنے کے فضائل، یعنی اس کی تعریفات لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا بہت سا مال، ڈھیر سارا مال میں نے خرچ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اور کیا سمجھ کر کے کہہ رہا ہے اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، اللہ کہہ رہے کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہمارا ہر عمل، ہماری ہر چیز نوٹ کی جا رہی ہے اللہ کے ہاں، اللہ کی نظروں میں ہے، اللہ دیکھ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اسی لیے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ دو چار آدمی مل کر آپس میں باتیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے پانچواں ہو جاتے ہیں۔ 5 آدمی باتیں کر رہے، 6واں اللہ ہوتے ہیں۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ نہ دیکھتے ہو۔ ہر انسان کی ہر پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں چلتی ہے۔ لہذا اس استحضار کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے، اور میں جو باتیں کر رہا ہوں، کبھی کبھی میں اپنی تعریف اور اپنی بڑائی میں کچھ باتیں کر جاتا ہوں، لیکن میرے لیے ضروری ہے کہ اس بات کو سوچوں کہ میری یہ ساری چیزیں اللہ کی نظروں میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ اس کو ایک تو یہ سوچ رہا کہ میرے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں، کسی کا بس نہیں چل رہا، میں خود ہی مالک ہوں۔ دوسرا یہ کہ بڑائیاں بیان کر لیتا ہے، اور تیسری بات یہ کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے، مجھے کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ کیا کر رہا ہوں، کیا نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میری نعمتوں پہ غور کرو، میں نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائیں۔ خاص کر 2 قسم کی نعمتوں کا ذکر آگے کی آیتوں میں کیا گیا، ایک آنکھوں کی نعمت اور ایک زبان کی نعمت۔ اللہ کہتے ہیں اپنی آنکھوں کی نعمت پہ غور کرو، تمہیں پتہ چلے گا میں نے تمہارے لیے کیا کیا چیزوں سے تمہیں نوازا ہے۔ دیکھو دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی 2 آنکھیں بنائی گئی ہیں، لیکن اس کا نظام اللہ نے اپنی قدرت سے کیسے بنایا؟ دماغ سے 2 رگیں چلتی ہیں جو 2 آنکھوں کی طرف آتی ہیں، اور اس کا نظام یہ بنایا گیا دائیں جانب والی رگ بائیں آنکھ کے ساتھ جڑتی ہے، بائیں جانب والے دماغ کی رگ دائیں آنکھ کے ساتھ جڑتی ہے۔ 2 ایک ساتھ بھی نہیں بنائے گئے، ایسا بھی نظام نہیں بنایا گیا کہ دونوں آنکھوں کا تعلق ایک رگ کے ساتھ بھی نہیں بنایا گیا۔ کیوں؟ اگر دونوں آنکھوں کا تعلق ایک رگ سے بنایا جاتا، اگر ایک آنکھ یعنی اس میں کوئی کمزوری ہوتی، دکھائی نہیں دیتا، ایک ساتھ دونوں آنکھوں کی بینائی چلی جاتی۔ اللہ کی شان دیکھیے کیسا نظام بنائے، ایک تو دونوں آنکھوں میں دیکھنے کی قوت اور طاقت اللہ اپنی قدرت سے پیدا کرتے ہیں۔ ہم نے اس کے لیے کوئی جان مال نہیں لگایا، آنکھ خریدی نہیں، آنکھ کی روشنی خریدے نہیں، آنکھ کا کوئی کرایہ نہیں دے رہے، اس کو دیکھنے کی کوئی اس کا کوئی کرایہ ہم نہیں دے رہے، اور اس کو دن رات استعمال کیے جا رہے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ اس کا جو نظام اللہ نے بنایا ہے، آنکھوں کی جو پتلیاں ہیں،
اس میں ظاہری روشنی اور آنکھوں کی روشنی آپس میں ملتی ہے تو اللہ اپنی قدرت سے بینائی کی طاقت اس وقت میں پیدا کرتے ہیں۔ تو اور اسی طرح آنکھوں کا ظاہر کیسے بنایا گیا، اس کی حفاظت کے کیا بہترین انتظامات، اوپر سخت ہڈی، نیچے سخت ہڈی، گال کی تلے والی ہڈی اور یہ اوپر پیشانی والی ہڈی، اس درمیان میں آنکھ کو بنایا گیا۔ کیوں؟ اگر یہ نرم جگہ ہوتی، اگر آدمی کہیں گر جاتا، کوئی حادثہ ہوتا تو سب سے پہلے آنکھ اس کی ڈیمیج ہو جاتی، اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے جانے کے بعد دوبارہ پھر اس کا نظام نہیں بنایا جا سکتا۔ تو اور اسی طرح آنکھوں پر اللہ نے پلکوں کا پردہ بچھا دیا، ان پلکوں پر یعنی وہ بال ابرو، چھوٹے چھوٹے بال اس پر بنائے گئے، اس سے اوپر یعنی اوپر کے حصے میں پیشانی کی جانب سے بالوں کی چادر بنا دی ہے۔ کیوں؟ اوپر سے کوئی چیز آئے سیدھے آنکھ میں نہ پڑے، اس کی حفاظت کا نظام ہے۔ سامنے سے کوئی نقصان دہ چیز آتی ہے، خود بخود آنکھوں کے پردے بند ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا، جیسے مثلاً مثال کے طور پر ایک دکاندار اپنے دکان کے باہر چیزیں رکھا ہوا ہے، اچانک بارش کا موسم آ گیا یا بارش شروع ہو گئی، اب اس کو دوڑ دھوپ کر کے وہ ساری چیزوں کی حفاظت کی فکر کرنا پڑتا ہے۔ پہلے زمانے میں گھروں میں چھتوں میں کھڑکیاں ہوتی تھی، اس کا کوئی نظام پہلے مستقل نہیں ہوتا، بارش ہوتی تو لوگ دوڑ کر بھاگ کر جا کر کے اس کی کھڑکیوں کو بند کرنا پڑتا تھا۔ دیکھیے اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو ہمیں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، آنکھ خود بخود اس کی پلکیں بند ہو جائیں، اس سے حفاظت کا انتظام ہو جائے گا۔ آپ چل رہے ہیں، اچانک دھول غبار ہونا شروع ہو گیا، خود بخود آنکھیں بند ہو جائیں گی، اور وہ بھی کیسا نظام اللہ کی طرف سے بنایا گیا، ایسی بند ہو جاتی ہے کہ کوئی ایک ذرہ بھی اس میں داخل نہیں ہوتا۔ بعد آنکھ بند ہونے کے بعد بند کر لیجیے، اس کے بعد دھواں آ رہا ہے یا کوئی بھی چیز گرد و غبار آ رہا، وہ اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آنکھ کھلی نہ رکھی جائے۔ کھلی رہتی ہے تو پھر اس میں تھوڑا تھوڑا غبار وغیرہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ کبھی تم نے غور کیا اس کا کیا نظام اللہ کی طرف سے بنایا گیا، اس کی حفاظت کا کیا انتظام کیا گیا؟ یہ کہاں سے اس کا نظام چلا؟ ایک آدمی اپنی بچپن سے لے کر جوانی، ادھیڑ پن، بڑھاپا، وہاں تک بھی اس کا استعمال کرتا چلا جاتا، اور اللہ تعالیٰ اس میں دیکھنے کی بینائی کی طاقت اور وہ صلاحیت اللہ اپنی قدرت سے پیدا کر رہے ہیں۔ تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے چھوٹی سی دو آنکھیں، میں اس کا مالک نہیں ہوں، خود اپنے آپ کا، میرے کنٹرول میں نہیں ہے کہ میں اس کے ذریعے دیکھوں یا نہ دیکھوں، میرے کنٹرول میں یہ نہیں ہے کہ اگر اس کی بینائی چلی جائے تو میں واپس اپنی بینائی کو لے کر آ جاؤں، کسی میں طاقت نہیں ہے۔ آنکھ کی بینائی دیکھنے کی طاقت اگر ختم ہو جائے، کوئی انسان دنیا کی طاقت مل کر کسی میں دیکھنے کی طاقت پیدا نہیں کروا سکتے جب تک کہ اللہ کا نظام نہ بن جائے۔ پھر اللہ کا نظام اس کے آپریشنوں کا، اس کے علاج کا، دوائیوں کا، ڈراپ کا، گولیوں کا، وہ ایسا نظام بنایا گیا کہ اس سے آدمی کی اس بینائی میں قوت اور طاقت مل جاتی ہے، وہ بھی اللہ کا نظام۔ تو اللہ کہہ رہے الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں بنائی، ولسانا وشفتین، اور ایک زبان، دو ہونٹ نہیں بنائے، زبان کی بھی حفاظت کے لیے ہونٹ کا انتظام کیا گیا۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی شان دیکھیے، ہونٹ نہ ہوتے تو دانت منہ کھلا رہ جاتا، دیکھنے میں کتنا آدمی ڈراؤنا معلوم ہو جاتا، کتنا برا لگتا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ منہ کی حفاظت کا انتظام کیسے کر پاتے ہیں؟ ہونٹ کا بھی وہی کام ہے، وہ بند کر لیے تو آدمی کو منہ میں گندگی، یعنی کوئی بھی باہر سے چیز جانے سے آدمی کی حفاظت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ ایک تو ظاہری اعتبار سے، دوسرا بڑی بات یہ کہ اپنے معافی زمین، اپنے دل میں جو باتیں ہیں، دماغ میں جو خیالات ہیں، ان کے اظہار کے لیے زبان کا انتظام کیا، اور یہ زبان ہونٹوں کے سہارے بات کرتی ہے۔ ہونٹ اگر نہیں رہے، کسی آدمی کو آپ دیکھیں کہ ہونٹ کٹا ہوا ہے یا ایک ہونٹ نہیں ہے، تو وہ بات پوری طرح، اپنی بات پوری طرح صاف طور پر بتا نہیں سکتا، بول نہیں سکتا۔
اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کتنا بڑا نظام اللہ نے بنایا کہ ان ہونٹوں کے ذریعے مثلا قرآن پڑھنا ہے، ہر حرف کا مخرج الگ الگ ہوتا ہے، وہ مخارج کے ساتھ حروف کی ادائیگی آدمی کر لیتا ہے۔ کون سے حرف کو کیسے پڑھا جائے گا، کون سے حرف کو کیسے ادا کیا جائے گا، ایک قریب مخرج کے بھی حروف، مثلا دال، ایسے حروف جو قریب ہے مگر ان میں بھی فرق کر کے ہونٹ کے ذریعے سے اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کی شان یہ، زبان ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے مگر وہ کیسے تیزی کے ساتھ چلتا ہے، سوچ نہیں سکتے۔ ایک لمحے میں آدمی اپنے آپ کو ایسی باتیں کر جاتا جو اس کو جہنم کے نچلے گڑھے میں لے جا کر کے پہنچا دیتا ہے، اور ایک لمحے میں، ایک تھوڑی دیر میں ایسے کلمات وہ اپنی زبان سے نکال سکتا ہے جو اس کے لیے جنت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایمان کے بول کلمہ طیبہ اگر کسی نے پڑھ لیا، کافر ہے، بے ایمان ہے، تو وہ ایمان میں داخل ہو گیا تو جنتی بن گیا۔ بڑے سے بڑے دشمن کو اپنا ہمنوا، اپنا دوست بنا سکتا ہے اس چھوٹی زبان کے ایک تھوڑی کی دیر کے وقت میں، کہ اگر کسی نے اپنے دشمن سے معافی مانگ لی، بھائی معاف کر دو، غلطی ہو گئی، پوری دشمنی دوستی میں بدل جاتی ہے، وہ نظام ختم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کا زبان کے ذریعے سے تھوڑی دیر میں کیسی تیزی کے ساتھ کلمات کا استعمال کرتا ہے۔ دل میں ایک مضمون آیا، دماغ میں کچھ خیالات اور کچھ مضامین دل میں آئے، آدمی اس کو ادا کرتا ہے زبان کے ذریعے سے۔ اب دیکھیے اتنی باتیں جو آپ کے سامنے بتائی جا رہی ہیں، یہ وہ مضامین، یہ وہ باتیں جو دماغ میں، دل میں مضمون کے طور پر آ رہے اور اس کو فر آپ کے سامنے، یعنی مثلا ہر کوئی اس کو اپنے بارے میں ان چیزوں کو بیان کر سکتا ہے۔ اگر زبان نہیں ہوگی، بولنے کی طاقت نہیں ہوگی، ہم اپنی معافی ضمیر کیسے ادا کریں گے؟ ہمیں کیا تکلیف ہوگی، کیا ہوگا، کیسے بولیں گے؟ گونگے آدمی کو آپ دیکھیں گے، وہ آوازیں کر رہا مگر سامنے والے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ بیچارہ کیا کہنا چاہتا ہے، یہ کیا بولنا چاہ رہا، کچھ نہیں معلوم ہے۔ اللہ کہہ رہے تم سمجھ رہے تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں، تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں، اور تم اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہے، ذرا اپنے بدن کے اعضاء میں سے آنکھ میں غور کر لو، زبان میں غور کر لو کہ یہ تمہارے اندر بولنے کی یہ طاقت کون دیا، کس کے ذریعے سے تم نے بات کرنے کی اپنے اندر طاقت لا لی۔ اور اگر اللہ کی طرف سے یہ نظام اور یہ طاقت اگر بند ہو گئی، کون ہے تمہارے اندر بات کرنے کی طاقت اور اس کی صلاحیت کو پیدا کر کے تمہیں دکھا دے؟ تو میرے حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ہم انسانوں کو ایک بات کی طرف تو یہ بتایا کہ دیکھو تمہاری زندگی مشقتوں پر بھری زندگی ہے، تم اپنی مشقتوں کو اللہ کی مرضی کے اندر، مرضی کے مطابق لگاؤ تو اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں گے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں غور کرو، آنکھوں کی نعمت، زبان کی نعمت، ہونٹوں کی نعمت، آج ہم اس کو اپنا، یعنی اپنے بدن کے اعضاء سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس کے ذریعے سے کیسا کیسا نظام اللہ نے ہمارے بدن کے اعضاء کا بنایا ہے۔ یہ تو ایک دو نعمتوں کا ذکر ہوا، اگر ایسے غور کر لیں تو بدن میں، پورے بدن میں کتنے اعضاء اللہ نے بنائے، اور ہر ایک کا کام الگ الگ ہے، ہر ایک کا ایک مستقل نظام اللہ نے بنایا، کانوں کا نظام، ناک کا نظام، ہاتھ کا، پیر کا، دل دماغ کا، اور اندر والے بدن کے اعضاء میں آپ غور کرتے چلے جائیں، ایک ایک عضو یعنی کتنا قیمتی اور کتنے کیسا نظام اللہ نے اس کا بنایا ہے، تمہیں اس میں پتہ چلے گا۔ ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی کنٹرول کرنے والا، کوئی نہ کوئی ہمیں دیکھنے والا موجود ہے۔ تو کی آیتیں تھیں، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو راہیں بتائی، ان دو راہوں کے بارے میں بتایا کہ دیکھو دونوں راستے تمہارے سامنے ہیں، اب تمہاری زندگی تمہارے حوالے ہے، تم جس راستے پہ چلنا چاہو چلو، نیکی اور بھلائی والے راستے پر چلنا چاہے اس پہ بھی چل سکتے، برائی اور بدی والے راستے، لیکن یاد رکھنا ایک کامیابی والا راستہ، ایک ناکامی والا راستہ، اتنی ساری نعمتوں اللہ کہ تم سیکھے میں بھی کامیاب بنا لو، آخرت میں بھی کامیاب
مزید باتیں آگے کی باقی آیتیں انشاءاللہ آ جائے گی. مختصر ذکر کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن سمجھنے کی